لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المومنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، قرآن اور علم آل محمد علیہ السلام، اس عنوان پہ یہ ہماری آج کی تیسری گفتگو ہے. اور کل ہماری گفتگو یہاں پہ آ کے تمام ہوئی تھی کہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ گواہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک شاہد والا گواہ ہوتا ہے، ایک شہید والا گواہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ کی رسالت کے دو شہید ہیں، یعنی دو ذوات مقدسات ہیں جنہوں نے رسول کو رسول بنتے دیکھا. اور جس آیت پہ کل کی گفتگو تمام ہوئی تھی وہیں سے آج کی بات کا آغاز کر رہا ہوں. کون ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ، سورہ مبارک رعد، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں، اور یہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں. ایک اللہ گواہ ہے، دوسرے وہ گواہ ہے جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے. کل کی بات یہاں پہ آ کے، اسی آیت پہ آ کے تمام ہوئی تھی کہ ہم تو ہم ہیں، اپنے تو اپنے ہیں. اغیار نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس آیت سے مراد ومن عندہ علم الکتاب سے مراد امیر المومنین ہے، مولا کائنات کی ذات ہے. اور علی کی ذات وہ ہے کہ جو کل کی کل کتاب کا علم رکھتے ہیں. دیکھیے آج کی بات یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. کسی بھی کتاب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کتاب کی اصلیت کیا ہوتی ہے؟ ہر کتاب کی حقیقت اس کے اوراق نہیں ہوتے. کسی بھی کتاب کی حقیقت اس کے اوراق نہیں ہوتے، اس کے پیجز نہیں ہوتے، اس کے حروف نہیں ہوتے، اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ نہیں ہوتے، بلکہ کسی بھی کتاب کی حقیقت اس کا علم ہوتا ہے. اور جو جس کتاب کا مکمل علم رکھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو جس کتاب کا مکمل علم رکھتا ہے پھر اسے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
پھر اسے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ اپنے آپ میں کتاب ہوتا ہے، پھر وہ چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، پھر وہ بولنے والی کتاب ہوتا ہے، پھر وہ کتاب صامت نہیں ہوتی، کتاب ناطق ہوتی ہے، وہ بولنے والی کتاب ہوتی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، یہ یعنی جس کے پاس عام کتاب کا مکمل علم ہے، کوئی سی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، کسی بھی کلاس کی اٹھا لیجئے، جس نے پوری طور پہ مکمل طور پہ اسے گراسپ کر لیا ہے، اسے اچھے سے سمجھ لیا ہے، پھر وہ خود اپنے سینے میں وہ کتاب رکھتا ہے، وہ خود چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے۔ تو پھر جس نے اللہ کی کتاب کا مکمل علم حاصل کر لیا ہو، پھر اسے کتاب اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ کتاب اس کے سینے میں ہوگی، وہ خود اللہ کی چلتی پھرتی کتاب ہوگا، اللہ کی بولنے والی کتاب ہوگا، وہ اللہ کی کتاب ناطق ہوگا۔ اب یہیں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، سنیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقت، سنیے گا یہ کون سا قرآن ہے؟ جو چلنے پھرنے والا قرآن ہے، جو بولنے والا قرآن ہے، جو خاموش رہنے والا قرآن نہیں ہے، جو بولنے والا قرآن ہے، جو صامت نہیں ہے بلکہ ناطق ہے، جو چپ چاپ بیٹھنے والا قرآن نہیں ہے بلکہ بولنے والا قرآن ہے۔ اسی قرآن نے اس کی صفت بیان کی، ارشاد ہوتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ چپ چاپ بیٹھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ حق کی طرف سے قوت گویائی رکھتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بولنے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ کی طرف سے بولنے کی قدرت رکھتی ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے۔ مجھے عالم اسلام وہ قرآن دکھلائے جو بولتا ہو، اگر نہیں دکھلا سکتے تو پھر آئیے اس تفسیر کی طرف جو ہم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ آیت یاد رکھیے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ حق کی طرف سے قوت گویائی رکھتی ہے، بولنے والی کتاب ہے۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، آیت ذہن نشین رکھیے، ایک منظر پیش کر رہا ہوں، نتیجے میں یہ آیت آئے گی، خلاصہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر آپ دعاؤں سے نوازیں گے۔ جنگ صفین ہے، صفین کا میدان ہے، علی کے کمانڈر ان چیف مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے، مالک کی تلوار چل رہی ہے، سروں کو اڑاتے ہوئے مالک اشتر آگے بڑھ رہے ہیں، یوں ہے کہ سامنے فرعون شام کا خیمہ ہے اور اب تب کا معاملہ ہے، اب مالک پہنچے کہ تب مالک پہنچے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ مالک اشتر آنے والے ہیں۔ مالک کون ہے؟ مالک وہ ہیں جن کی شجاعت کا، جن کی بہادری کا ڈنکا پورے عرب میں بجا ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا، مالک اشتر، ہماری جان قربان ہو جائیں ایسے صحابی پر۔ مالک اشتر میرے مولا کا ایسا صحابی جس کے لیے علی نے وہ کہا ہے جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا۔ مولا نے مالک کے لیے کہا تھا مالک کی شہادت کے بعد کہ مالک اگر چٹان تھا تو ایک محکم چٹان تھا، مالک اگر پہاڑ تھا تو ایک مستحکم پہاڑ تھا، مالک میرے لیے ویسا تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا، مالک میرے لیے ویسا تھا یعنی جیسے علی نبی کے لیے سینہ سپر ہوتے تھے۔ علی میدان میں ہے تو کس تلوار کی مجال ہے جو نبی تک پہنچ جائے، علی میدان میں ہے تو کس تیر کی جرات ہے جو نبی تک پہنچ جائے، علی میدان میں ہے تو کس دشمن میں اتنی طاقت ہے جو نبی تک پہنچ جائے۔ یعنی جیسے علی نبی کے لیے تھے ویسے مالک علی کے لیے تھے۔ مالک میدان میں ہے، کس تلوار کی مجال ہے جو علی تک پہنچ جائے، کس تیر کی جرات
قدرت ہے جو علی تک پہنچ جائے، کس دشمن میں طاقت ہے جو علی تک. اور یہ مالک وہ تھے جن کی شجاعت کا ڈنکا پورے عرب میں بجا ہوا تھا. میرے مولا کے بڑے حاضر جواب صحابی تھے حضرت ترمہ ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ. مولا کائنات کے ایلچی بن کر، امبیسڈر بن کر فرعون شام کے دربار میں پہنچے. اس ملعون نے کہا ان کو دیکھ کر، ترمہ تمہارے علی ہم سے کہاں تک جنگ لڑیں گے؟ کتنا لڑیں گے تمہارے مولا ہم سے؟ جیسے گیہوں کے دانوں کو بکھیر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ چن لو، تو آپ کہاں تک دانے چنتے رہیں گے؟ ویسے اس نے کہا جیسے گندم کے، گیہوں کے دانے بکھرے پڑے ہوئے ہوں، ایسے تو میرا لشکر ہے. کہاں تک علی ہم سے لڑتے رہیں گے؟ کس کس کو ماریں گے؟ کس کس دانے کو چغیں گے؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارا لشکر گندم کے دانوں کی طرح، گیہوں کے دانوں کی طرح سے بکھرا ہوا. ترمہ ابن عدی بڑے حاضر جواب صحابی تھے. جیسے اس نے کہا، ترمہ فوراً پکار کے بولے کہ اگر تیرا لشکر گندم کے دانوں کی طرح ہے تو میرے مولا کے پاس بھی مالک اشتر جیسا ایک ایسا مرغ ہے جو تیرے سارے دانوں کو چگ جائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اب یہ سوچئے گا، یہ امیجن کیجئے گا کہ مالک کے فضائل اس کے دربار میں پڑھے جا چکے ہیں اور ایسے پڑھے گئے، تو کتنا ڈر ہوگا، کتنا خوف ہوگا. مالک آ رہے ہیں، مالک کی تلوار آ رہی ہے. کیا کیا جائے؟ اب آیت یاد رکھیے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ جو کتاب ہے ہماری، یہ بولنے والی کتاب ہے، چپ چاپ بیٹھنے والی کتاب نہیں ہے. بولنے، یہ بہت کروشیل پوائنٹ ہے تاریخ اسلام کا. یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی شروعات ہی میں. لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی. اب یہ ہوا کہ صاحب بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو شیطان کی کھوپڑی تو شیطان کی کھوپڑی ہوتی ہے، ابلیس کا دماغ تو ابلیس کا دماغ ہوتا ہے. امر آس آ گیا کہ جتنے قرآن تیری چھاونی میں ہیں سارے قرآن جمع کرا. تو اور قرآن کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا کرنا ہے؟ کہ قرآن جمع تو کراؤ، میں بتاتا ہوں. قرآن جمع کیے کیا کیا جائے؟ کہ نوکے نیزہ پہ قرآن کو بلند کرو. اگر مالک کو لڑنا ہے تو قرآن سے لڑنا پڑے گا. نوکے نیزہ پہ ادھر قرآن بلند ہوئے. یاد رکھیے گا آیت، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ہماری کتاب بولنے والی کتاب ہے. قرآن نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے. ادھر مولا کے فوج میں جتنے منافقین چھپے ہوئے تھے خوارج، انہوں نے تلواریں نکالی، علی کے خیمے کو گھیرا. گھیر کے کہتے علی مالک کو واپس بلائیے، ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے. علی پہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے. مالک کو واپس بلائیے، ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے. اس وقت میرے مولا نے بتایا کہ اللہ کی بولنے والی کتاب کون سی ہے. اس وقت میرے مولا نے بتایا اللہ کی ناطق کتاب کون سی ہے. اس وقت میرے مولا نے بتایا قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے. اس وقت میرے مولا نے بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے یہی آیت پڑھی. علی نے اشارہ کر کے کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہماری کتاب حق کی طرف سے قوت گویائی رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اب دیکھیں دو طریقے کا قرآن ہے، ٹھیک؟ ایک چپ چاپ بیٹھنے والا صامت قرآن اور ایک ناطق قرآن، بولنے والا قرآن. ایک ذالکہ والا قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک یہ ھذا والا قرآن ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. دو طریقے کے قرآن ہیں نا. اب دیکھیے صفات کیسے بیان ہوئی. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سے قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بولنے والے قرآن کی بات ہو رہی ہے یا خاموش رہنے والے قرآن کی بات ہو رہی ہے. آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا
سیرت بہل جبال او قطعت بہل ارض او کل ما بہل موتا بل للہ امر جمیعا. پوری توجہ کے ساتھ فیصلہ آپ کو کرنا کون سے قرآن کی بات ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کہیں قرآن پایا جاتا ہے تو اس میں یہ 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں. کون سا قرآن؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کہیں قرآن پایا جاتا ہے تو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سیرت بہل جبال، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. اگر کہیں قرآن پایا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. او کل ما بہل موتا، اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. او قطعت بہل ارض، اس کے ذریعے زمین کا گریبان چاک کیا جا سکتا ہے. زمین کا سینہ چاک. 3 خصوصیات ہیں اس قرآن کی. کون سا قرآن؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ کون سا قرآن ہے جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہے، زمین کا سینہ چاک کیا جا سکتا ہے، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، قطع کیا جا سکتا ہے، زمین کا سینہ چاک کیا جا سکتا ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ پہلی خصوصیت سیرت بہل جبال، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. عالم اسلام مجھے بتائے اس نے کیا کوئی ایسا قرآن دیکھا ہے جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہو؟ پتہ نہیں مسلمانوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر مباہلے کے میدان میں آنے والے نصارہ نجران میں البتہ ایسے 5 قرآن دیکھ لیے جنہیں دیکھ کے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. پہلی خصوصیت اس کی یہی ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. سیرت بہل جبال. دوسری کیا ہے؟ اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. مجھے وہ قرآن دکھلائیے جس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہو. پتہ نہیں عالم اسلام نے ایسا قرآن دیکھا نہیں دیکھا، موجود ہے یا نہیں موجود ہے. الحمدللہ ہم وہ ہیں جس کے پاس ایسا قرآن موجود ہے جو ٹھوکر مارتا تھا مردوں کو زندہ کرتا ہے. جو ٹھوکر مارتا تھا مردوں کو زندہ کرتا تھا. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ قطعت بہل ارض، اس کے ذریعے زمین کا گریبان چاک کیا جا سکتا ہے، زمین کا سینہ چاک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ خصوصیت تو ایسی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضخیم جلدوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خصوصیت تو مشاہدے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آج کوئی غور کرے تو قطعت بہل ارض سمجھ میں آ جائے گا، زمین کا سینہ چاک کرنے کی خصوصیت سمجھ میں آ جائے گی. کہاں؟ بروز 40 کربلا معلیٰ کی طرف دیکھ لیجئے. قطعت بہل ارض، اس کے ذریعے زمین کا سینہ چاک کیا جا سکتا ہے. اگر 18 لاکھ والے شہر میں کروڑوں کا مجمع آ جائے، اگر 18 لاکھ والے شہر میں کروڑوں کا مجمع آ جائے تو سمجھ جائیے گا وہ قرآن کہاں ہے، وہ قرآن کہاں ہے، وہ قرآن کہاں ہے. حسین نے اپنے عمل سے بتایا یہ والا قرآن مسجدوں میں یا جزدانوں میں نہیں ملتا، یہ والا قرآن یا نجف میں ملتا ہے یا کربلا میں ملتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. اچھا دیکھیے، میں چونکہ یہ اشرا
جو ہے وہ ایک دم 40 سے سمجھ لیجیے بلا فصل ہی ہو رہا ہے، ایک دم متصل 40 ہے، لہٰذا میں تھوڑی دیر یہاں پہ رکوں گا، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ آپ ایک پانی کی بوتل بھی لیتے ہیں تو آپ اس میں پوچھتے ہیں یہ 250 لیٹر ہے، کتنے 250 ml ہے، 500 ml ہے، کیا ہے، کتنے اس کے حدود ہیں، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا پانی اس میں آ سکتا ہے۔ ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں، اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ ہے، یہ بھی ایک ظرف ہے، ایک معین مقدار اس میں آ سکتی ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ امام باڑہ بنوا رہے ہیں یا مسجد تعمیر کروا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ 500 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا 1000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پلان کر کے مسجد تعمیر کروائی کہ صاحب 500 آدمی کے لیے جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ، آپ نے پلان کیا تھا تو 500 آدمی کے لیے کیا تھا، لیکن اس میں 700 آدمی آ گئے۔ ہو سکتا ہے کیلکولیشن ایرر ہو گیا ہو، آپ سے جوڑنے گھٹانے میں حساب کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، غلط ہو گیا ہو، 500 کی جگہ 700 کے لیے ہو گیا۔ اچھا 500 آدمی والی مسجد میں 700 آ جائیں، ہو سکتا ہے کیلکولیشن ایرر ہوا ہو، لیکن 500 آدمی والی مسجد میں اگر 2500 آ رہے ہیں، یہ کون سا کیلکولیشن ایرر ہے؟ یہ کون سے حساب کتاب میں غلطی ہے؟ دیکھیے کربلا بھی ایک شہر ہے، یہ میں قطعات بہل عرض آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ کربلا بھی ایک شہر ہے، اس شہر میں روضے ہیں، عتبات عالیہ ہیں، ہوٹل ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، راستے ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر کتنا کراؤڈ آ سکتا ہے، کتنا مجمع اس شہر میں آ سکتا ہے؟ یہ بات آج سے 100-150 سال پہلے کی ہوتی تو مشکل تھا حساب لگانا۔ آج تو ہم ریموٹ سینسنگ کے زمانے میں جی رہے ہیں، جیو فزکس کا زمانہ ہے، GIS کا زمانہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اندازہ لگانا کہ ایک شہر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ کربلا کی ریموٹ سینسنگ اور جو ہے وہ GIS وغیرہ جب کیا گیا کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں اس شہر میں، اندازہ لگایا گیا کتنے آ سکتے ہیں، تو جانتے ہیں فگر کیا تھا، نمبر کیا تھا؟ ان کا کربلا میں بہت سے بہت 18 لاکھ آدمی آ سکتے ہیں۔ اچھا چلیے 18 لاکھ والے شہر میں 20 لاکھ آ گئے، 25 لاکھ آ گئے، ہو سکتا ہے کیلکولیشن ایرر ہوا ہو سکتا ہے حساب کتاب میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن اگر 18 لاکھ والے شہر میں 1.5 کروڑ اور 2 کروڑ اور 3 کروڑ اور 4 کروڑ کروڑوں کا مجمع آ رہا ہے تو پھر یہ کون سا ایرر ہے؟ ہم آپ نہیں، دنیا پریشان ہے، دنیا حیران ہے کربلا میں ہو کیا رہا ہے۔ 18 لاکھ والے آدمیوں کی جگہ میں کروڑوں کا مجمع آ رہا ہے۔ ہم نے کہا حیران نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، پرانا قاعدہ ہے، باپ کی جاگیر پہ بیٹے کا حق ہوتا ہے، باپ کی چیز پہ بیٹے کو اختیار ہوتا ہے۔ بھائی زمین پہ واجب ہے کہ حسین کی فرما برداری کرے، اس لیے کہ اگر یہ تراب ہے تو حسین کا بابا بھی ابو تراب۔ عزیزان گرام قدر، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب کے آج کے زمانے میں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے معجزات کیا، دلائل کیا، تو اس میں سے ایک واضح دلیل 40 ہے، ایک واضح معجزہ 40 ہے۔ ایک بات بریکٹس میں سن لیجئے، یہ تو موضوع کے ذیل میں آ رہا تھا اس لیے میں نے عرض کر دیا، اب ایک بات بریکٹس میں سن لیجئے، اور مجھے ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے، مجمع کہیں آ جانا بڑی بات نہیں ہے، کم از کم جو 40 پہ گئے ہیں وہ میری تائید کریں۔ کہیں پر دیکھیے خدا نے زبان دی ہے، کیا جاتا ہے آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام کریں، فنکشن کریں، پورے صورت کو دعوت نامہ بھیج دیں، بھائی آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیں، پورے گجرات کو بلا لیجیے، آپ کیا جاتا ہے، اللہ نے زبان ہی تو دی ہے،
تھوڑے سا جو ہے وہ لفظ ہی تو ضائع ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ پورے ہندوستان کو آپ آواز دعوت دے دیجیے ہمارے یہاں آئیے گا، بہت بڑا فنکشن ہے، کیا جاتا ہے؟ زبانی کو تو حرکت دینی، چرب زبانی تو کرنی، اور کیا کرنا ہے؟ بلا لینا کمال نہیں ہے، بلانے کے بعد ان کے رکنے کا انتظام، ان کے ٹھہرنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ بھائی دیکھیے قافلے بہت جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، ماہ ذی الحجہ میں قافلے نکلتے ہیں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، ایک دم سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، اسی معاشرے میں دیکھا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں اور گھر پہ جو ہے وہ امام ضامنوں پہ امام ضامنیں باندھی جا رہی ہیں، صدقوں پہ صدقے نکالے جا رہے ہیں، معافی تلافیاں ہو رہی ہیں، رونا دھونا مچا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا حج پہ جا رہی ہے، میدان جنگ میں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، وہاں اتنا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں دب جائیں، کچل جائیں، بچھڑ جائیں، بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، کبھی کرین گر جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں واپس آئیں نہ آئیں۔ ہمیں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ ارے صاحب 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ، ارے بہت ہے، ہاں بہت ہے۔ ہمیں رک جائیے، ابھی فیصلہ نہ کیجیے، اس ذی الحجہ کا مہینہ اسے گزر جانے دیجیے، محرم کا مہینہ آئے گا گزر جانے دیجیے، سفر کا مہینہ آئے گا، حسین کا چہلم آئے گا، قافلے پھر نکلیں گے۔ لیکن نہ وہاں ایسے امام ضامنیں باندھی جا رہی ہوں گی، نہ اس طریقے سے معافی تلافیاں ہو رہی ہوں گی، نہ گھر میں رونا دھونا مچا ہوگا۔ عجیب بات ہے، نفس مطمئنہ کے در پہ جانے والا بھی مطمئن جائے گا، بھیجنے والے بھی مطمئن ہو کے بھیجیں گے۔ ہم نے کہا بارلا یہ کیا معاملہ ہے؟ تیرے در کے معاملات اور، تیرے بندے کے گھر کے معاملات اور، کعبے کے معاملات اور، کربلا کے معاملات اور، خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ عجب نئی آواز قدرت آئے۔ یہ تو وہ بات ہے جو ہم نے اپنے قرآن میں پہلے ہی سے ذکر کر دی۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے جو وفا ہو رہا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر کے دیکھ تو میں تیرا ذکر کیسے کیسے کرواتا ہوں۔ عجب نئی مشیت نے بروز عاشورہ حسین سے کہا، حسین جو ہمارا ذکر کرتا ہے پھر ہم اس کے ذکر کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذکر کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ ہمارا ذکر اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، ہم آپ کا ذکر اپنی قدرت کے مطابق کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ زندہ یا علی، صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات، یہ بات میں نے خود کربلا معلیٰ میں زائرین کے سامنے عرض کی تھی، وہ بات میں یہاں آپ کی خدمت میں بھی دہراتا چلوں، اسی کے ضمن میں وہی بات ہے جس کے لیے میں آپ حضرات کو یہاں تک لایا ہوں، اور اسی سے میں مسلسل ہو جاؤں گا آج کی تاریخ سے۔ جو میں عرض کر رہا تھا، بلا لینا کمال نہیں ہے، انتظام کرنا۔ مولانا امیر محمد ہاشمی صاحب مرحوم نے اپنے زمانے میں ایک بات پڑھی تھی، وہ آج کے زمانے کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی کورونا کے ماحول میں، کووڈ-19 کے زمانے میں 1,60,00,000 سے زیادہ زائرین کربلا معلیٰ میں پہنچے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کورونا جب ہندوستان کے زائرین جا نہیں پائے۔ خداوند عالم جل از جل ان رکاوٹوں کو تمام کرے اور ہمیں جل از جل بار ہر سال کربلا جانا نصیب ہو مولا غریب کربلا کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی سوچیے اب 1,60,00,000، یہ بات خود میں نے وہاں پہ عرض کی تھی، شب 40 یہ بات عرض کی تھی یہاں کہ مولانا امیر محمد ہاشمی صاحب کے اس جملے کو اس زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، کم سے کم اگر آپ کیلکولیشن کے لیے لیجئے
اور 1.5 کروڑ آدمی آپ کم سے کم مان لیجئے کہ بھائی 1.5 کروڑ آدمی کربلا میں چہلوں اس زمانے میں موجود تھے. آپ ذرا اس بات کو جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا میں ایک قدم قدم پہ معجزات ہیں. میں ایک صرف مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کربلا میں روٹیاں ہوٹلوں پہ نہیں بنتی، گھروں میں نہیں بنتی، نان بائی کیا بنتی ہیں. کربلا، پورے کربلا شہر میں کتنے نان بائی ہیں، کتنوں کے لیے روٹیاں بنا سکتے ہیں. اگر 1.5 کروڑ بھی آپ نمبر لے کے چلیے اور ایک آدمی اگر ایک دن میں 2 روٹیاں بھی کھائے، صرف کیلکولیشن کے لیے ہم یہ نمبر لے رہے ہیں 2 روٹیاں، نہیں تو جو جاتے ہیں انہی سے پوچھیے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ جب کریم کربلا کی کریمی کا دسترخوان بچتا ہے تو منو سلوا کو بھی شرم آ جاتی ہوگی. صرف کیلکولیشن کے لیے یہاں اگر 2 روٹیوں کا بھی آپ حساب لگائیے، 1.5 کروڑ آدمی میں کتنی روٹیاں ہوئیں ایک دن میں. بھائی آپ تو ہم سے اچھا حساب کتاب جو ہے وہ آپ کا ہوگا، ہم سے بہتر طریقے سے آپ بتا پائیں گے. ایک دن میں کربلا میں کم سے کم 3 کروڑ روٹیاں تیار ہوتی ہیں. مجھے وہ چولہا دکھلائیے جہاں ایک دن میں 3 کروڑ روٹیاں تیار ہو جائیں. چلیے مجھے وہ فیکٹری دکھلائیے جہاں ایک دن میں 3 کروڑ روٹیاں تیار ہو جائیں. ہے آپ جانتے ہیں. اگر نہیں دکھلا سکتے تو پھر وہ مان لیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. ایک دن میں 3 کروڑ روٹیاں بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی زمین والے کی بس کی بات نہیں ہے. ارے وہ جو آسمان والے در حسین سے 3 دنوں تک روٹیاں لے کر گئے تھے، آج تک حساب برابر کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا کوئی قیاس اور کوئی اپنی دماغی اپج نہیں ہے. میرے پاس حدیث معصوم موجود ہے، کامل الزیارات مذہب. اس وقت جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ان میں زیارت کے عنوان سے لکھی گئی بہت پرانی کتاب، تقریباً 1200 سال پرانی کتاب، 1300 سال پرانی کتاب، شیخ ابن بابا قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے لکھی ہوئی کتاب. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، مخبر صادق، قرآن ناطق، بحر حقائق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زائر حسین کے طعام کا انتظام فرشتے کرتے ہیں. امام کی حدیث موجود ہے، میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ کیا ہے، یہ معجزہ نہیں. آپ سوچئے میں اپنی منزل پہ، کیونکہ آج کی تاریخ اور مجھے اس کی مناسبت سے 2-4 باتوں، کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، 2-3 باتیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اس لیے یہ حسین ہے اور یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے. آپ سوچئے 2 نام ہیں، ایک ہے حسن، ایک ہے حسین. دونوں مرتبے میں، علم میں، شجاعت میں، عبادت میں، سخاوت میں، بزرگی میں، شرف میں، ہر اعتبار سے ایک برابر ہے. مگر نام کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے فرق ہے حسن اور حسین. لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو حسین حسن کا اسم تصغیر ہے، حسن حسین کا اسم تفضیل ہے. یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، اتنے فضائل کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں، آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی، 2 نام، ایک حسن اور ایک حسین. آپ علماء سے پوچھئے، میری بات نہ مانیے، علماء کرام سے جو ہے دریافت کیجئے. تاریخ انسانیت میں امام حسن سے پہلے لفظ حسن تو موجود تھا، مگر کسی کا بھی نام حسن نہیں ہوا. لغت میں لفظ ہے حسن، عربی زبان میں لفظ ہے حسن، مگر حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوا.
لغت میں لفظ ہے حسین، مگر حسین سے پہلے کوئی، فاطمہ سے پہلے فاطمہ بہت رہی، خود جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ، رسول اللہ کی حدیث انا ابن الفواتم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ علی تو خیر علی سے پہلے اللہ ہی کا نام علی تھا، لیکن حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ آپ علماء سے پوچھیں یہ کیسی بات ہے کہ لفظ ہے مگر نام کسی کا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ حسن لفظ تو تھا، مگر اللہ نے اس نام کو پردے میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یہ نام تو تھا مگر پردے میں تھا، یہ نام تو تھا مگر پردے میں تھا۔ جو خدا ایک نام کو پردے میں رکھ سکتا ہے وہ ہمارے امام کو پردے میں نہیں رکھ۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دو ہستیاں ہیں، میں ایک دم جو ہے وہ مسلسل ہوں اپنی گفتگو سے، حسن اور حسین۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب حسن کا مزاج اور ہے نعوذ باللہ، حسین کا مزاج اور ہے نعوذ باللہ۔ دونوں بھائیوں کے مزاج مختلف تھے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں بڑھ کے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب شہزادہ امن و امان امام حسن کو کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے صلح کی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ لفظ امام حسین کی توہین ہے، یہ استعمال کرنا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج مختلف تھے۔ کیا اپنی گھر کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جہاں شام میں کچن سے آواز آئے کہ رات میں کیا بنے گا تو باپ کا یہ بنائیے مجھے یہ پسند ہے، بیٹا کا یہ بنائیے مجھے یہ پسند ہے، ماں کا یہ بنائیے مجھے یہ پسند ہے، دادا کا میری پسند یہ ہے، پوتا کا میری، اپنے گھر کی طرح سمجھ لیا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے جو محمد کو پسند ہے وہی علی کو پسند ہے، جو علی کو پسند ہے وہی زہرا کو پسند ہے، جو سیدہ کو پسند ہے وہی۔ یہاں تو معاملہ کلنا محمد کا ہے، یہاں مزاج میں محمدیت ہے، یہاں مزاج میں محمدیت ہے یہاں۔ اور پھر پسند کا تعلق، پسند تو ان کی بھی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پسند کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے۔ اگر نفس ان کے پاس ہے تو پسند ان کی ہے، اور اگر نفس کسی نے خرید لیا ہے اور پھر سورہ دہر میں تو اعلانیہ طور پہ کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا۔ صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں پر محمد و آل محمد۔ اب حسن کا معاملہ انہوں نے صلح کر لی، حسین نے جنگ کر لی، وہ الگ معاملہ تھا، ان کا الگ۔ ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ جب کویشچن پیپر الگ ہوں گے تو آنسر کی تو ظاہراً الگ الگ آئے گی، جب سوال الگ الگ ہوں گے تو جواب بھی الگ الگ ملیں گے۔ حسن سے سوال صلح کا ہوا تھا، حسین سے سوال بیعت کا ہوا تھا۔ اگر حسن سے وہی سوال ہوتا جو حسین سے ہوا تھا تو حسن بھی وہی جواب دیتے جو حسین نے دیا تھا، اور اگر حسین سے وہی سوال ہوتا جو حسن سے ہوا تھا تو حسین بھی وہی جواب دیتے جو حسن نے دیا تھا۔ بحکم حق، بحکم حق کہیں پا صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بس آخری بات ہے، میں گفتگو تمام ہے عزیزان گرامی۔ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسن ایک معاملے میں ان کی جو جنگ تھی وہ امام حسین سے ایک میدان میں، ایک معاملے میں امام حسین سے بھی 2 قدم آگے تھی، اس لیے کہ باہر والے دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے،
گھر کے اندر موجود دشمنوں سے لڑنا، جہاں زوجہ ایسی ہو، جہاں بیوی ایسی ہو. اور دیکھیے یہ بھی ہمارے اپنے چھوٹے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اپنا عقیدہ مذہب اہل بیت کا موقف تو بیان کرنا ضروری ہے نا. ہم اپنا موقف تو بیان کریں گے، رکھیں گے. ہمارے یہاں رشتہ داریوں کا احترام نہیں ہے صاحب، کہ صاحب فلاں رشتہ دار ہے تو اب ان کا احترام کیا جائے گا. ہمارے یہاں رشتہ داریوں کا احترام نہیں ہے، ہمارے یہاں کردار کا احترام ہے، ہمارے یہاں ایمان کا احترام ہے. اگر کردار نیک ہے تو بیوی چاہے آسیہ ہی کیوں نہ ہو، فرعون کے محل میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آسیہ جیسی بھی ہے تو ہم سلام کریں گے. بیوی آسیہ جیسی ہو، فرعون کے محل میں رہتی ہوگی تب بھی ہم سلام کریں گے. بیوی زوجہ نوح جیسی ہو، نبی کے گھر میں بھی ہوگی تو ہم لعنت کریں. یہ مسئلہ ہمارے 3 معصوموں کے ساتھ رہا ہے. نیچے تو شروع کرتے ہیں، اوپر تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. 9 امام زوجہ ام الفضل جس نے زہر دیا، امام حسن 14 جانتے ہی ہیں اس سے اوپر. یہ شادیاں کیوں ہوئیں؟ بس یہ آخری بات ہے، گفتگو تمام ہے، اسی منزل پہ لا کے بات تمام کر دوں گا. تو بیٹیاں دی گئیں، وہ کیوں دی گئیں؟ یہ راز آخر میں فاش ہوا. 14 کس کی بیٹی تھی؟ اشعث کی بیٹی تھی. اشعث کون؟ امیر المومنین کے قاتلوں میں سے ایک. بیٹی 14 امام حسن کی قاتلہ، بیٹا محمد ابن اشعث کربلا میں موجود ہے، امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک. آپ دیکھ رہے باپ کیسا تھا، بیٹی کیسی تھی؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. نیچے آ جائیے. مامون باپ، بیٹی ام فضل. اعلان کیا، اس نے بتایا کہ یہ کیوں، یہ معاملہ کیوں. بس آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو جائے گی. 9 امام کمسنی کا عالم ہے. اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام فضل کا عقد محمد ابن علی سے کروں گا. تو بنی عباس والے بپھر گئے، ناراض ہو گئے. مامون تجھے عباسیوں میں کوئی نہیں ملا، بنی عباس میں کوئی جوان نہیں ملا کہ تو اپنی بیٹی ہاشمیوں میں دے گا، بنی ہاشم میں دے گا. اس وقت مامون نے جو جواب دیا ہے وہ جواب یاد رکھیے گا، پورا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. حضرت نوح کی بیوی والے انسیڈنٹ کے بعد جہاں بھی ایسا معاملہ رہا ہے وہاں نسل آگے نہیں بڑھی ہے. ام فضل کا عقد جب 9 امام سے کرنے کی باری آئی، مامون نے اعلان کیا. سنیے گا مامون کا جواب، اور پورا خلاصہ تاریخ کا آپ کی خدمت میں عرض ہے. بنی عباس والے پیپر کے صاحب، ہمارے یہاں کہ عباسیوں میں کوئی نوجوان نہیں ہے جو آپ اپنی بیٹی ہاشمیوں میں دے رہے، بنی ہاشم میں دے رہے ہیں. تو مامون نے کہا دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو. اصل میں جس سے شادی ہو رہی ہے وہ فرزند رسول ہے. میری بیٹی فرزند رسول کے گھر میں جائے گی. 9 امام کی بات ہو رہی ہے لیکن سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. میری بیٹی فرزند رسول کے گھر میں جا رہی ہے. اس کو جو بیٹا ہوگا وہ بھی فرزند رسول کہلائے گا. میں اس کا نانا بنوں گا. یہ نانا بننے کی خواہش تھی، یہ نانا بننے کی تمنا تھی. فرزند رسول کے گھر میں جائے گی، وہ بھی فرزند رسول کہلائے گا. دیکھیے جب اس نے یہ کہا ہوگا، عجب اپنی مشیت میں بڑھ کے کہا، دنیا والوں جہاں تمہاری سیاستیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے ہماری حکمت کا آغاز ہوتا ہے. یاد رکھنا بیٹی دینا تمہارے اختیار میں ہے، اولاد دینا ہمارے اختیار میں.
عزیزان گرامی، یہ مسائل کہاں کہاں رہے ہیں. جہاں بھی ایسا رہا وہاں دیکھ لیجئے کسی کے نوے امام کو ام فضل سے کوئی اولاد نہیں ہے، امام حسن کے یہاں جودہ سے کوئی اولاد نہیں، جودہ بنت اشعث. آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے. 2 معصوموں کا غم منایا ہے. کل ہم نے رسول اللہ کے مصائب تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج امام حسن کی شہادت بیان کرنے کا ارادہ ہے. ایک جملے سے مسلسل ہو جاؤں گا دونوں شہادتوں سے کہ جب زہر ملا ہے تو امام حسن نے کہا مجھے ویسے زہر دیا گیا جیسے میرے نانا کو زہر دیا گیا. اپنے تصورات کو جنت البقیع کے اس اجڑے ہوئے قبرستان میں لے جائیے جہاں آپ کو کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں دکھائی دیں گی. ہمارا یہ امام کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے. حسن کی سب سے بڑی مصیبت امام حسن کی یہ ہے کہ مولا تنہا رہ گئے تھے. صرف گھر والے تھوڑے سے ساتھ میں تھے، بہت تھوڑے سے اصحاب، سب نے حسن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. آج آپ جو یہاں آئے ہیں یہ خصوصی پرسہ ہے جناب سیدہ کی خدمت میں. بی بی کل سب نے آپ کے لال کو چھوڑ دیا تھا، ہم آپ کے لال کا ماتم منانے کے لیے آئے، آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے. آج تو 2 فاطماؤں کو پرسہ دینا ہے، 2 فاطماؤں کو پرسہ دینا. حسن کی ماں فاطمہ جو ہر مجلس میں آتی ہیں انہیں بھی پرسہ دینا ہے، اور حسن کی بیٹی فاطمہ جو 5ویں امام کی ماں ہے، مولا سجاد کی زوجہ ہے، جو کربلا میں موجود تھی، جو اسرائے کربلا میں سے فاطمہ بنت حسن. آج بی بی سے التجا کرے نا، بی بی آج آپ کے بابا کے مصائب ہیں، آپ اس مجلس میں تشریف لائیے، ہم آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. حسن 7 یا 9 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے امام حسن. آخری زہر وہ تھا جو جودہ کے ذریعے دلوایا گیا. شربت میں یا دودھ میں زہر دیا گیا ہے مولا حسن کو. سنیں گے وہ زہر کیسا تھا. مولانا نجم الحسن کرارمی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ زہر ایسا تھا کہ جب مولا حسن نے تھوڑا سا زہر پیا ہے، آپ نے نوش فرمایا ہے وہ جام، باقی بچا ہوا جام آپ نے زمین پہ گرا دیا. وہ زہر جب پتھر پہ پڑا تو پتھر ابلنے لگا، پتھر سے دھواں نکلنے لگا. آپ سوچئے جس زہر نے پتھر کا یہ حال کیا ہے اس نے میرے مولا کے کلیجے کا کیا حال کیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، احسن اللہ لکم العزاء. روتے رہیے، میں پرسہ پیش کرتے رہیے. میں بہت رک کے آہستہ مولا کی مفصل شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیے عزیزان گرامی، جودہ کے حجرے میں زہر ملا ہے امام حسن کو. وہاں سے کچھ قدم کا فاصلہ تھا بی بی ام فروا کا حجرہ تھا جہاں موجود، کچھ قدم کی دوری پر وہ حجرہ موجود تھا. یہ زہر ایسا تھا کہ یہ زہر ملنے کے بعد حسن جودہ کے حجرے سے نکل کر ام فروا کے حجرے کی طرف بڑھے ہیں تو عالم یہ ہے کہ میرا مولا دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہا ہے، دیوار کی ٹیک لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ام فروا کے دروازے پہ آئے، آواز دی قاسم کی ماں دروازہ کھولو. ام فروا نے رات کے اس پہر میں دروازہ کھولا، دیکھا مولا کیا ہو گیا، جواب دیا زہر دے دیا گیا. ام فروا زہر دے دیا گیا. ام فروا نے جلدی سے بستر لگایا، امام حسن کو بستر پہ لٹایا. اب یاد رکھیے گا امام حسن کے اور بیٹے بھی ہیں، خود سرکار حسن مثنیٰ بڑے بیٹے، مگر اس وقت اللہ جانے قاسم سے کیا محبت تھی امام حسن کو. اس وقت مولا حسن نے اپنی زوجہ محترمہ جناب ام فروا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ام فروا میرے قاسم کو میرے پاس لے کر آؤ. سنیے غازی زادے گرامی، میرے قاسم کو میرے پاس. رات بہت ہو چکی تھی،
ام فروا گئی، قاسم ننھا سا شہزادہ 4-5 برس کا سن ہوگا، سو رہے تھے حضرت قاسم، ماں نے اٹھانا چاہا مگر ماں کی مامتا تو ماں کی مامتا ہوتی ہے، قاسم سو رہے تھے، آئی مولا کی خدمت میں، آ کر کہتی مولا رات بہت ہے، قاسم اٹھ نہیں رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا لاؤ قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ ام فروا آگے بڑھی، قاسم کو لیا، لے کے آئی، سینے ادھر سینے پہ لٹانا تھا، قاسم نے آنکھیں کھول دی، اماں کیا تندور میں لٹا دیا؟ حسن نے کہا میرے لال یہ تندور نہیں ہے، تیرا باپ کا سینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سرو سینہ پیٹ کے سنیے گا عزیزان گرامی، روز روز کہاں یہ مصائب پڑے جاتے ہیں، آج کی مخصوص شب ہے، سنیے اور جی بھر کے پرسا دیجئے امام زمانہ کی خدمت میں، میرے لال یہ تیرے باپ کا سینہ ہے جسے زہر دے دیا گیا، قاسم اٹھو جاؤ میری زینب کو بتاؤ مجھے زہر دے دیا گیا، میرے حسین کو خبر دو مجھے زہر دے دیا گیا، ام کلثوم کو اطلاع دو مجھے زہر دے دیا گیا۔ ننھا سا قاسم جناب زینب کے گھر کی طرف جانے لگا، حسن نے روکا نہیں، قاسم ایسے مت جاؤ، واپس آؤ۔ قاسم واپس پلٹے، حسن نے ایک مرتبہ مولا جناب قاسم کے جو ہے وہ گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو چڑھانا شروع کیا، کہا قاسم اب جاؤ، اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زینب تمہیں دیکھے گی اور سمجھ جائے گی، زینب تمہیں دیکھے گی اور سمجھ جائے گی۔ قاسم پھر بڑھے، حسن نے پھر روکا، قاسم واپس آؤ۔ قاسم واپس آئے گا، سنو رات بہت ہو گئی ہے، میری زینب کو رات کے اس پہر میں جگانا مت، ابھی کچھ دیر بعد زینب نماز شب کے لیے اٹھے گی، جب میری بہن اٹھ جائے اس وقت زینب کو بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی ادھر سے میرا شہزادہ قاسم آگے بڑھا، جناب باپ نے کہا تھا زینب کو جگانا مت، نماز شب کے لیے جب اٹھیں گی تب بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ قاسم در دولت پہ آ کے بیٹھ گئے، در دولت نماز شب کا وقت آیا، کنیز نے دروازہ کھولا، قاسم کو دیکھا، اس حال میں دیکھا بی بی اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، دیکھیے کیسا آیا۔ اب جو زینب آئی قاسم کو دیکھا، زینب سمجھ گئی، ایک چیخ ماری، ہائے میرا بھیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پردے کا اہتمام کرو، اب اپنے بھائی کے یہاں جائیں گے۔ عزیزان گرامی قاسم مولا حسین کے دروازے کی طرف بڑھے، دقل باب کیا، دستک دی، حسین نے دروازہ کھولا، سنیے گا حسین کے دروازے کا منظر سنیے، حسین نے دروازہ کھولا، قاسم کو جو اس عالم میں دیکھا حسین سمجھ گئے، ایک مرتبہ دروازے سے باہر آئے، پہلی مرتبہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ ادھر یہ صدا بلند ہونا تھا، اس صدا کا بلند ہونا تھا، محلہ بنی ہاشم میں دروازے کھلنے لگے، کہیں سے عباس تلوار لے کے، کہیں سے جعفر تلوار لے کے، کہیں سے مسلم تلوار لے کے، دستے ادب جوڑوں گا، مولا آج حلمن کہا ہے، اتنے آ گئے کربلا کے میدان میں، نہ عباس ہوں گے، نہ جعفر ہوں گے، نہ مسلم، 6 مہینے کا بچہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آخری جملے جی بھر کے روئیے، آخری جملے مجلس تمام، جعلکم اللہ من الباقی، ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا، حسین کی حلمن کی صدا میں لبیک کہے گا۔ سنیے گا ادھر سے لوگ آئے، بنی ہاشم کے محلے کے لوگ، حسین کے بھائی آئے تلواریں نکالے ہوئے، کیا ہو گیا؟ قاسم آیا ہے، اس عالم میں آیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا بھائی خیریت سے تو ہوگا۔ ادھر حسین تلواروں کی چھاؤں میں امام حسن کے حجرے کی طرف بڑھے، در دولت پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے۔ اب ایک منظر ہے، میں بہت آہستہ پڑھوں گا، مولا کریں مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں یہ منظر آپ کے سامنے پیش کر پاؤں، اور یہی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ جب دروازے پہ آئے نا تو کیا دیکھا، میری طرف دیکھیے گا تھوڑی دیر کے لیے، بلا تشبیہ دیکھا کہ مولا حسن ایک ہاتھ دہن پر ہے، بلا تشبیہ دوسرے ہاتھ سے حسین کو اشارہ کیا کہ حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ۔ حسین دروازے پہ کھڑے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آئی، راستہ دو، علی و فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، ثانی زہرا آ رہی ہے۔ جیسے ہی بی بی دروازے پر آئی، حسن اسی کیفیت میں بلا تشبیہ ایک ہاتھ منہ پر ہے، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، زینب جلدی آؤ، زینب جلدی آؤ۔ سنیں گے بی بی آئی،
لا لعنة الله إلا الظالمين.